الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى في كلامه العزيز: لا تحزن إن الله معنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے معزز بھائی، بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لمبی جماعت جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے اللہ کے نبی کے ارشادات، اللہ کے نبی کی زندگی، اللہ کے نبی کی مکمل حیات طیبہ ہم تک پہنچائی ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے افضل صحابی جن کے تعلق سے عبارت موجود ہے الفقہ الاکبر میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: افضل الناس بعد النبیین ابو بکر، کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل جو لوگ ہیں نبی کے بعد، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ ہے. یہ ماہ رواں اردو کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانی یعنی اسی مہینے کی 22 تاریخ جو گزشتہ 4 دنوں پہلے گزر چکی ہے، 22 جمادی الثانی کو سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد میں جو گزرے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہے. تو 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، ان کی وفات ہوئی ہے. گزشتہ جمعے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 4 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے. اس جمعے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی سے الفت، اللہ کے نبی سے پیار، اور کیسا سچا پیار، کیسی سچی جانثاری کا ثبوت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاباؤں میں وہ صحابی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین پیش کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کسی حجت طلب کیے دین کو قبول کر لیا. اور دین کو قبول کرنے والے وہ صحابی ہے کہ دین قبول کرنے کے بعد میں اپنے گھر کا سارا مال، اپنے گھر کا سارا ذخیرہ، گھر میں جو بھی کچھ موجود تھا سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال ہی نہیں، جان کی بازی لگائی ہے، اور صرف جان ہی نہیں،
اپنی لختے جگر نور نظر جسے سب سے زیادہ چاہتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے بیٹیوں میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا ہے، اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا موقع تھا اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، چاند نکلا ہوا تھا، ستارے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں، ایک بات آپ سے دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنت صدیق کہو کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آسمان کے جو ستارے ہیں جو آسمان پر جگمگا رہے ہیں، جو آسمان پر رات کے موقع پر رات کی تاریکی میں چمکتے ہیں اور جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادری، ان کی تعداد تو لا تعداد ہے اور ان کی تعداد میں نہیں جانتا، اللہ رب العزت کے سوا ان کی تعداد کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال بدلا اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں، ایک اور بات آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہ بتائیں کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جو آسمان کے ستارے ہیں، کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہے؟ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، ان ستاروں کے مقابلے کی نیکیاں بھی ہے کسی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین فی الزمان ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور دوسرے لفظوں میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر باقی صحابہ مرید ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے، اللہ کے سامنے روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، اے اللہ اس جھولی میں عمر کو دے دیجئے۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے ہیں تو اسلام میں آنے کے بعد میں کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ اگر جو منافقین ہیں، جو ظالمین ہیں، اسلام اور مومنین سے جو حسد رکھتے ہیں، جو جلتے ہیں، جو چڑھتے ہیں، اگر ان کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو اور اپنی جان انہیں عزیز نہ ہو، اور وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہو اور اسلام کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اسلام سے قتال کرنا چاہتے ہو، تو آج عمر نئی تلوار لے کر کے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں نکل رہا ہے اور کعبۃ اللہ میں جا کر کے نماز ادا کرے گا۔ جو جن کو اپنی جان عزیز نہ ہو، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، تو عمر کے مقابلے پر آ جاؤ۔ آج ہم کھل کر کے نماز ادا کریں۔ ان کے اسلام میں آنے کے بعد میں اسلام کے اندر جان پڑ گئی اور ظالمین پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، ان آسمان کے ستاروں سے زیادہ جن کی نیکیاں ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میری ایک غلط فہمی دور ہو گئی۔ کہا کہ کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ، میں سمجھتی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیکیاں میرے ابا جان کی ہے، میں تو اپنے ابا جان کی نیکیاں سمجھتی تھی۔ کہا کہ عائشہ، تم نے سوال جو کیا ہے میں نے تو اس کا جواب دیا ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عائشہ، اگر تم سوال یہ کرتے کہ یا رسول اللہ، ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے،
صحاباؤں میں تمام صحابیوں سے زیادہ بڑھ کر نیکیاں کس کی ہے؟ تو جواب آتا آپ کے ابو جان ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ تم نے تو پوچھا یہ ہے نا کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، تو اس کا جواب ہے عمر۔ اگر تم یہ کہتے کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، تمام صحاباؤں میں سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، تو پھر جواب یہ ہوتا کہ خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں سے کراس کر گئی، ان سے آگے نکل گئی۔ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں، توجہ رکھے سمجھے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں، ان کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور عمر کی ساری زندگی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ رات کون سی رات ہے؟ اس رات کی طرف چلیں۔ اہل کفر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عزم کیا، ارادہ کیا کہ الیعاذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم قتل کریں، اور عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اپنے حجرے میں، برابر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری چارپائی پر، دوسرے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا، سمجھ لیا کہ ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے کفار مکہ کا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، خطرہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کہ یا رسول اللہ باہر کفار موجود ہیں، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ارادہ بنا کر کے آئے ہیں کہ آج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیعاذ باللہ خاتمہ کر دیں گے، ایمان کے علم بردار کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب خدشہ دیکھا، خطرہ دیکھا، اللہ کے نبی کو جگایا، خبر سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے علی، مارنے والے تو آ جائے ہیں، بچانے والا تو پہلے سے ہے، آپ یہ لے امانتیں جو کفار مکہ کی میرے پاس ہے، یہ امانتیں آپ اپنے پاس رکھے، کل صبح ہوگی تو یہ امانتیں ان کو لوٹا دینا، ان کو یہ امانتیں دے کر کے میں یہاں سے فلاں مقام پر جاؤں گا، وہاں سے آگے جاؤں گا، پھر آگے مدینہ نکل جاؤں گا، آپ یہ امانتیں دے کر کے مدینہ المنورہ میں آ کر کے مجھ سے ملاقات کر لینا، ہم وہاں ساتھ ہو جائیں گے۔ گویا کہ پورا نظام سفر کی پوری ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، سفر کی پوری ترتیب حضرت علی کے سامنے کھول دی کہ میں یہاں سے فلاں جگہ جاؤں گا، وہاں سے آگے جاؤں گا، پھر وہاں سے مدینہ نکل جاؤں گا۔ علم میں آ گئی حضرت علی کے، ان کو جو رقم تھی، امانتیں تھی، وہ بھی ان کو سونپ دی کہ صبح میں آپ یہ امانتیں لوٹا کر کے ساتھ ہو لینا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، مٹی اٹھائی، اہل کفر پر پھینک دی۔ جب اہل کفر پر پھینکی تو آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے دھول ڈال دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اہل کفر اندھے ہوئے، اللہ کے نبی نکل گئے، اور نکل کر کے کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر۔ جب کچھ دیر ہوئی تو ابو جہل وغیرہ جو باہر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو باہر نہیں آ رہے ہیں، چلو اب ہم گھر میں گھس کر کے قتل کریں گے۔ اندر گئے، جا کر کے ابو جہل نے دیکھا کہ یا محمد قم، حضرت علی کو کہا اے محمد کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ علی شیر خدا چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ چلے گئے۔ حضرت علی ہے، اب جھوٹ تو نہیں بول سکتے، حالانکہ معلوم سب ہے،
بتانا بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے. بتاتے ہیں تو نبی کی ذات خطرے میں آتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں تو ایمان خطرے میں آتا ہے. کہا کہ چلے گئے. پھر پوچھا کہاں گئے؟ کہا جہاں جانا تھا. پھر ابو جہل نے کہا کہاں جانا تھا؟ حضرت علی نے کہا جہاں چلے گئے. بتایا بھی نہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولے. کہا کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے. کہ کہاں گئے؟ کہ جہاں جانا تھا. کہ کہاں جانا تھا؟ کہ جہاں چلے گئے. ابو جہل سمجھ گیا کہ علی جان دے دے گا لیکن اللہ کے نبی کا راز نہیں دے گا. ابو جہل نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریکی رات میں اگر کہیں جا سکتے ہیں تو ابو بکر کا دروازہ ہے. اب وہ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر ابو بکر کے دروازے پر گئے تھے اور رات کی تاریکی میں گئے, دروازے پر دستک دی. دستک دینے کے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. عرض کیا یا رسول اللہ, میری جان, میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان, آپ فرمان بھیج دیتے, کہلا بھیج دیتے, کسی غلام کے ہاتھوں میں پیغام بھجوا دیتے, یہ غلام رات کی تاریکی میں بھی آپ کے دروازے پر حاضر ہو جاتا. یا رسول اللہ, آپ نے زحمت کیوں اٹھائی, ابو بکر کے دروازے پر کیوں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرما دیتے, ابو بکر کی جان آپ کے لیے ہی تو بنی ہے. حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے تھے کہ میں کچھ نہیں کہتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کراتا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. یہ سارا نظام تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اپنی زبان سے لا تحرک بھی لسانک, میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا. مجھ پر تو جو وحی بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر کے دروازے پر بھیجا. حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے دروازے پر بلا سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی کو وہاں کیوں بھیجا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب کسی چھوٹے آدمی کے گھر پہ کوئی بڑا آدمی جاتا ہے تو اس چھوٹے آدمی کی قدر, اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے. اگر ہم میں سے کسی آدمی کے یہاں کوئی بڑا آدمی آ جائے, مثال کے طور پر وقت کا پی ایم آ جائے, سی ایم آ جائے اور اس کے گھر میں بیٹھے ملاقات کرے, چائے وائے پیے, تو اب وہ آدمی چھوٹا نہیں رہتا, اس کی قدر اور اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے. تو اگر کسی چھوٹے آدمی کے گھر میں کوئی بڑا آدمی آئے تو اس چھوٹے آدمی کی قدر بڑھ جاتی ہے, اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو بکر جانا ہے. اب سمجھے وفاداری, حبداری, جانثاری کیسے ثابت کیے؟ کہا کہ ابو بکر جانا ہے. حضرت ابو بکر نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, رات میں آرام کر لیں گے, صبح میں نکلیں گے. نہیں, کہا ابو بکر جانا ہے. پلٹ کر یہ بھی نہیں کہا کہاں جانا ہے. کہا اللہ کے نبی نے ابو بکر جانا ہے, سواری تیار کرو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے, کچھ بھی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ کہاں جانا ہے, کدھر سے جانا ہے. حکم ہوا اور چل پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً نکل گئے اور نکلتے نکلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پہاڑی پر پہنچے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون آنے لگا ہے, پتھری ہے اور وہ پتھر نوکیلے پتھر اللہ کے نبی کے پاؤں میں چبھتے ہیں. پاؤں میں چبھنے کے باعث اللہ کے نبی کے پاؤں سے خون آنے لگتا ہے. ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے, آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر چلتے چلتے معلوم کر لینا. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ مزید چلے تو ابو بکر کی جان نکل جائے گی, خدا را رک جائیے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ
کہ آپ رک جائیے۔ اللہ کے نبی رکے۔ ابو بکر بتاؤ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کی جان نکلتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، پاؤں سے خون آنے لگا ہے۔ اللہ کے نبی میری جان نکل رہی ہے، آپ کے پاؤں سے خون نکلتے دیکھ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کر بھی کچھ نہیں سکتے، نوکیلے پتھر ہے، ہمیں اوپر جانا ہے، غار میں قیام کرنا ہے، اب کیا کریں؟ سواری کہیں سے لا نہیں سکتے، پہاڑی پر چڑھنے کے لیے کہاں سے اس تاریکی میں سواری کا نظم کریں گے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سواری کہیں سے ملے یا نہ ملے، اس وقت میں ابو بکر کے کندھے آپ کی سواری بنیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو لے کر چلے۔ گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاباؤں میں وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبوت کا وزن اٹھایا ہے، ورنہ تو اللہ کے نبی اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، اونٹنی کی گردن جھک جاتی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر ابو بکر صرف چلے نہیں بلکہ دوڑے ہیں۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اوراق جب پلٹتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، اونٹنی کمزور ہے، ضعیف ہے، طاقتور نہیں ہے، اس اونٹنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو وہ اونٹنی چلی ہے یا دوڑی ہے؟ دوڑی ہے نا، کمزور تھی، لیکن اللہ کے نبی بیٹھے، اونٹنی دوڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے معراج کی رات میں، وہ براق چلا ہے یا دوڑا ہے؟ ہوا سے بھی تیز دوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیز رفتار ہو کر کے غار کی طرف چلے۔ یہ حبداری اور وفاداری، اور پھر اس کے بعد میں بھی آگے کی محبت دیکھیے، آگے کی الفت دیکھیے، آگے کا پیار دیکھیے۔ غار کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتار دیا اللہ کے نبی کو، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نیچے سے آپ کو اٹھا کر کے لا رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، ذرا سا آرام کر لوں، نہیں، بلکہ اتار کر کے کہا یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ ذرا آرام کر لیجئے، میں غار کی صفائی کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر ہمارے پاس صفائی کرنے کے لیے نظم کوئی نہیں ہے، آپ کس چیز سے صفائی کریں گے؟ ابو بکر نے کہا ہوگا نا زبان حال سے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس پہاڑی کے نیچے کوئی سواری نہیں تھی، ابو بکر کا کندھا آپ کے لیے سواری بنے ہیں، اب غار کے موقع پر ہمارے لیے صفائی کرنے کے لیے چیز تو کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر کے سر کی پکڑی آپ کے غار کی صفائی کرنے کے لیے ہوگی۔ اترے غار میں، پہلے خود اترے، اترنے کے بعد میں اپنے سر سے کپڑا اتارا اور اس غار کی صفائی کی، اور اس کے بعد میں اپنا لباس جو پہنا ہوا تھا اس کو ٹکڑوں میں منقسم کیا، غار میں جتنے بھی سوراخ تھے سب بند کر دیے۔ تمام کے تمام سوراخ بند کرنے کے بعد میں ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اترے۔ اترنے کے بعد میں اس سوراخ میں اپنے پاؤں کی ایڑی لگائی، اور لگانے کے بعد میں اپنی ران کو اللہ کے نبی کا تکیہ بنایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ آرام کیجئے۔ اللہ کے نبی کا سر صدیق کی گود میں ہے، اور 3 دن تک مشتمل اس غار میں رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے جو آدمی، جو شخص تنے تنہا، جس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو تجارت میں، بات میں، گفتگو میں، خلوت و جلوت میں، ابو بکر کے علاوہ ایسا موقع کسی صحابی کو نہیں ملا۔ 3 دن تک مسلسل اس غار میں تنہا ہے، اللہ کے نبی صدیق کی ران پر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور محبت بھری باتیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ایک سانپ نے کاٹا،
اور لوگ تشبیہ نکالتے ہیں، تطبیق نکالتے ہیں کہ وہ سانپ بھی اللہ کے نبی کا عاشق تھا، وہ زیارت کرنا چاہتا تھا۔ بھئی کوئی عاشق کسی عاشق کو کاٹ سکتا ہے؟ اگر وہ سانپ اللہ کے نبی کا عاشق تھا تو پھر وہ کیوں حضرت ابو بکر کو کاٹتا؟ یہ غلط تشبیہ ہے، غلط تطبیق ہے۔ وہ سانپ آیا، آنے کے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر کاٹا، اور کاٹنے کے بعد میں اب محبت کا پیغام دیکھیے، صدیق کی جانثاری دیکھیے۔ تکلیف تو ہوئی ہے، تکلیف ہونے کے بعد میں زہر بھی جسم میں پھیلا، لیکن نہ پاؤں کو حرکت دی، نہ پاؤں کو ہلایا۔ اگر پاؤں ہلاتے ہیں تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہاں سے خلیفہ اول اور خلیفہ رابع کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ اول کیسے اور حضرت علی خلیفہ رابع کیسے۔ آپ نے پیچھے دیکھا، ادھر حضرت علی نے خطرہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور ابو بکر نے خطرہ دیکھا، آپ کی ایڑی کو تکلیف پہنچی، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب تکلیف تو پہنچی، زہر جسم میں صلاحیت کر گیا، روئے نہیں، آنکھوں سے پانی آیا ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی دھوئیں کی طرف جب جاتا ہے تو اس میں روتا ہے یا آنکھوں سے پانی آتا ہے؟ تکلیف جب ہوتی ہے تو آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ زہر پورے جسم میں جب چلا گیا اور اس کے بعد میں جب وہ پہنچا تو آنکھوں سے پانی آیا، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا پانی اللہ کے نبی کے چہرے پر گرا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، کہا کہ صدیق کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی کپڑا باندھا تھا؟ کوئی کچھ نہیں، نہ کوئی کپڑا باندھا نہ کچھ کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے منہ کا لعاب نکالا، تھوک نکال کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگایا۔ وہی تھوک جو ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگایا تھا، وہی تھوک آج حضرت ابو بکر کی ایڑی پر لگائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد میں 3 دن گزرنے کے بعد میں مدینہ المنورہ جب گئے تو جانے کے بعد میں لوگوں نے دیکھا اور لوگ سمجھنے لگے کہ شاید ابو بکر محمد الرسول اللہ ہے۔ اب لوگ جو آتے تھے، آنے کے بعد میں پہلے ابو بکر سے مصافحہ کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کہ لوگ پہلے غلام سے ملاقات کرے پھر آقا سے ملاقات کرے؟ کہا کہ یہ ترتیب تو الٹی ہے۔ دھوپ کا موقع تھا، حضرت ابو بکر کے پاس ایک کپڑا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا لیا، اللہ کے نبی کے سر پر کر دیا چھاؤ کے لیے۔ اللہ کے نبی کے سر پر وہ کپڑا رکھا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صدیق غلام ہے، محمد الرسول اللہ آقا ہے۔ یہ فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ ہے حبداری اور وفاداری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کی، حبداری کی، آپ کی علمبرداری کی پوری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ جانثاری والی زندگی ہے۔ جہاں حکم ہوا کوئی مخالفت نہیں، بس حکم سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد میں خلیفہ بنے ہیں، اور خلیفہ بننے کے بعد میں اسی عمر میں، یعنی جتنی عمر میں اللہ کے نبی کی وفات ہے اتنی ہی عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ 63 سالہ زندگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کی اسی مہینے میں، جمادی الثانی کے مہینے میں آپ کی وفات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔